امام کتنے؟ اس نے کہا جی 15۔ اس نے کہا بس ٹھیک ہے جا، ہم تجھے نہیں رکھتے۔ اس نے کہا اچھا 20۔ اس نے کہا نہیں بس جا، نکل یہاں سے۔ اس نے کہا چلو آخری 25۔ اس نے کہا نکلتا یا نہیں نکلتا یہاں سے؟ وہ اٹھا اس کو مارنے کے لیے، آپ صاحب بھاگتے بھاگتے واپس آ گئے۔ گھر والی پوچھتی کے کیا بنا انٹرویو کا؟ کہتے ہیں پہلا سوال ہی مجھے نہیں آیا۔ اس نے پوچھا امام کتنے؟ تو گھر والی کہتی ہے بولتا نا 12۔ کہتا ہے وہ 25 نہیں ماننا، دوبارہ کی بات ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ حافظ صاحب عقیدے کا پکا آدمی تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اماموں کی گنتی کی ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ ہمارا مولوی مبارک کا، مولانا شاکر صاحب کا عقیدہ اور نظریہ تو یہ ہے، ہم نے گنتی نہیں کی، ہم تو نبی کے ہر صحابی کو امت کا امام مانتے ہیں۔ جو نبی کے زمانے میں آیا، نبی کا غلام بنا، وہ ایک ایک امت کا امام بنا ہے۔ ہم نے گن کے نہیں رکھے۔ میرے محبوب پیغمبر نے قرآن پڑھا صحابہ کے سامنے، لیکن میں قربان جاؤں پھر ان صحابہ کو جنہوں نے قرآن پڑھا مصطفیٰ کے سامنے۔ تو سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے محبوب پیغمبر نے مجمع سے کھڑا کر دیا، کہا ابی بن کعب منبر پر بیٹھ کے قرآن پڑھ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر، قرآن تو نازل آپ پہ ہوا ہے، پڑھنا بھی آپ نے ہے، سننا ہم نے ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے نانا ابی بن کعب، میں محمد چاہتا ہوں آج قرآن تو پڑھے، میں اور میرے صحابہ سنے۔ ابی بن کعب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، محبوب پیغمبر اور صحابہ قرآن کی تلاوت سن کر کے جھومتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے محبوب پیغمبر کا صحابی حضرت تمیم داری ہے، محبوب پیغمبر کے سامنے قرآن پڑھتا ہے، سرکار قرآن سن کر کے جھومتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے محبوب پیغمبر کے زمانے کا قاری جناب سالم ہے، حضرت سالم قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر سالم کے قرآن کی آواز سن کر کے اپنے بستر پہ تڑپ جاتے ہیں، بستر سے اٹھتے ہوئے صدیقہ کائنات فرماتی ہے، مسجد نبی میں آتے ہیں، کافی دیر کھڑے ہو کر کے اللہ کے محبوب پیغمبر قرآن سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں عائشہ میرا رب کتنا عظیم ہے جس نے میری امت میں سالم جیسے قرآن کے قاری پیدا کیے۔ سفر سے سرکار واپس آ رہے ہیں، میرے محبوب پیغمبر کا ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے سین میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ فرشتے قرآن سن کر کے جھوم رہے ہیں۔ سرکار دو عالم چلتے چلتے آئے، آ کر کے رک گئے۔ سالم کی قرآن کی تلاوت میرے محبوب پیغمبر سنتے رہے۔ گلی میں کھڑے ہو کر کے محبوب پیغمبر نے ابو موسیٰ اشعری کا قرآن سنا، نماز فجر کا سلام پھیرا۔ سرکار دو عالم کی نگاہیں ابو موسیٰ کو تلاش کرتی کرتی ابو موسیٰ کے چہرے پہ آ کے ٹک گئی۔ فرمایا ابو موسیٰ میرے قریب آ، آج رات کو میں نے تیرے قرآن کی تلاوت سنی ہے، تیرے گلے میں تو رب نے وہ ساز فٹ کر دیے ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے گلے میں تھے۔ ابو موسیٰ رونے لگے، کہا اللہ کے محبوب پیغمبر قسم ہے اس رب کی اس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر مجھے پتا ہوتا میرا محبوب پیغمبر باہر کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت سنتا ہے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں میں ساری رات قرآن کی تلاوت کرتا۔ کبھی جیل کی تاریکی میں یہ قرآن پڑھا گیا، کبھی دن کے اجالے میں پڑھا گیا، کبھی بادشاہ کے درباروں میں پڑھا گیا۔ یہ محبوب پیغمبر کے زمانے کا قاری ہے، حضرت علی ابن ابی طالب کے بڑے بھائی ہیں، جناب جعفر طیار جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں عیسائی علماء کی موجودگی میں جب ابو سفیان نے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان مہاجرین حبشہ کو گرفتار کرنے کے لیے مذاکرات شروع کیے، تو کفار کی طرف سے جو متکلم تھے وہ حضرت عمر بن العاص سے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کچھ اعتراضات کیے۔ نجاشی نے کہا مسلمانوں تمہارا موقف کیا ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عثمان ابن عفان نے
اشارہ کیا حضرت علی کے بڑے بھائی جان جعفر ابن ابی طالب کو کہ جواب آپ نے دینا ہے۔ جعفر کہتے ہیں ایک جواب میرا ہے، ایک جواب میرے محبوب پیغمبر کا ہے، ایک جواب میرے رب کا ہے، تو میں بات کا آغاز رب کے کلام سے کیوں نہ کروں؟ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر تیار نے سورہ مریم پڑھنا شروع کی ہے، سورہ مریم پڑھتے جا رہے ہیں۔ نجاشی کے دربار کا ہر فرد زارو قطار روتا جا رہا ہے۔ جب سورہ مریم کی تلاوت مکمل ہوئی ہے، نجاشی اپنے تخت سے اٹھا ہے، فرش زمین پہ کھڑا ہوا ہے، زمین سے ایک تنکا اٹھایا ہے اور حضرت جعفر کے ماتھے کو چوم کر کہتا ہے محمد کے اس قاری نے جو کچھ تلاوت کیا ہے اس تنکے کے برابر بھی جھوٹ نہیں ہے، محمد کے رب نے جو کچھ بتایا ہے حق اور سچ بتایا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے والوں نے قرآن پاک پڑھنے کا حق ادا کیا۔ میں ایک سٹیپ نیچے آتا ہوں، تھوڑا نیچے آئیے۔ پڑھنے والوں نے نبی کے زمانے میں پڑھا، پڑھنے والوں نے صحابہ کے زمانے میں پڑھا، پڑھنے والوں نے تابعین کے زمانے میں پڑھا، پڑھنے والوں نے تبع تابعین کے زمانے میں پڑھا، پڑھنے والوں نے آج کے زمانے میں پڑھا۔ ابھی حلب کے شہر کا عبد الرحمان ایک رکعت میں پورا قرآن تلاوت کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ بولو۔ ابھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر اس خوبصورت نوجوان نے ایک مرتبہ پہلے کوشش کی تھی کہ میں ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھوں، 15 پاروں کے بعد اس کی بس ہو گئی، لیکن 20 سال کا نوجوان میں اپنے بچوں کو اس عبد الرحمان نامی حلب کے فلسطینی نوجوان پہ بھی قربان کروں، اس نے پھر اس سال رمضان کے مہینے میں ایک ہی رکعت میں پورا قرآن تلاوت کیا۔ آپ بھی کہتے ہیں کیسے ممکن ہے 7 گھنٹے ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرتا رہے، کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا میں اس دنیا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو 7 نہیں بلکہ 24 گھنٹے بغیر کچھ کھائے پیے لیپ ٹاپ پر بیٹھے ہوتے، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے موبائل استعمال کر رہے ہیں، بازار میں بیٹھے ہیں کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں کر رہے ہیں۔ جب ایک آدمی 24 گھنٹے مسلسل موبائل استعمال کرتا ہے اس کا اپنا ذوق ہے، حضرت کی مجبوری ہے، اس کا ذوق ہے، ٹھیک ہے، اس کا اپنا ذوق ہے۔ ہاں یہ دکھا رہے ہیں آپ کو، حضرت کی تو مجبوری ہے دین کا کام کرنا ہے، لیکن ایک آدمی بیٹھے ہوئے یہ بھی ایک ذوق ہے، اس کا اپنا ذوق ہے۔ اور ایک آدمی کو چسکا لگ گیا کہ میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، نبی کے زمانے میں لگا تو دنیا اسے عثمان ابن عفان کہتی ہے، آج کے زمانے میں لگا دنیا اسے عبد الرحمان کہتی ہے، نبی کے زمانے میں حضرت عثمان ابن عفان بیت اللہ کے